ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی مشہور زمانہ خطیب اور عالم دین شمس العلماء والخطباء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل رئیس العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، آج کی اس پروقار تقریب کے خصوصی ثناخوان فخر المجبدین استاذ القراء بلبل چمنستان رسالت محترم المقام حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب شاہد دامت برکاتہ، آج کی اس پروقار تقریب میں ہم سب کے میزبان، آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں محترم المقام حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم،
ذی وقار و ذی احتشامی محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کی مناسبت سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلبو کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کو، جو انہوں نے وقت کے ایک ظالم، جابر، فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اہل اسلام کے لیے پیش کی، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل سنت کا معمول ہے اس مقدس مہینے میں محافل کا انعقاد بڑے جوش و خروش سے اور بڑی عقیدت و محبت سے کرتے ہیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب بھی اسی سلسلے کی اہم ترین کڑی ہے۔ آج کا خصوصی خطاب آپ مجھ سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ خانوادہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہماری نسبت اس حد تک ضروری ہے، اگر کسی شخص کو اہل بیت کی محبت نصیب نہ ہو، وہ شخص حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور حق یہ ہے کہ اہل اسلام کی عظیم ترین عبادت اس وقت تک شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ اہل بیت پر درود السلام کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کی گئی۔ اہل سنت کے مشہور و معروف امام حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ کے قرآن میں ہم پر فرض کے طور پر نازل کی گئی۔ حدیث کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے سنن دارقطنی۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 355 پر مشہور صحابی رسول حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سن کر اس کی طرف توجہ کرنا
کان لگانا اور اس پر وجد کی کیفیت کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں۔ حدیث کی ایک اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الزوائد۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 88 پر عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت سے ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، اور جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں، دنیا کا کوئی بندہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد پہلی صفحہ نمبر 112 پر ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اور اہل بیت کے عظیم افراد میں سے ایک عظیم ترین فرد ہے۔ سبحان اللہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت کہا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا قبیلہ قریش کی کچھ شکایات لے کر۔ ویسے تو تمام نسل انسانی اصل کے اعتبار سے ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم من اللہ اتقاکم لیس لعربی فضل علی عجمی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، لوگوں تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو رب ذوالجلال نے مٹی سے پیدا کیا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تقوی کی وجہ سے فضیلت، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں جلد پہلی صفحہ نمبر 350 پر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، دو وجہ کی بنیاد پر بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں فرمایا الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والنیاحہ، اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسرے کے خاندان کو چھوٹا سمجھنا،
اس کے نسب میں تان کرنا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، فلاں کاروبار کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا، یہ اسلام میں آنے کے بعد کفر ہے۔ دوسرا فرمایا والنیاحہ، غم کے موقع پر نوحہ کرنا، اپنا گریبان پھاڑ لینا، سینہ کوڑی کرنا، بال نوچنا، رخسارے پیٹنا، جہالت کی باتیں بکنا، دو باتوں کی بنیاد پر بندہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کفر میں جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے پیشے کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے قطعی طور پر جائز نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترنے والا قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے۔ کلمہ پڑھ کر کسی مومن کو کوئی ذلیل سمجھے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، آمنہ کے لال کے فرمان کے بھی خلاف ہے، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب کوئی اونچا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک جیسے، لیکن ان ایک جیسوں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاندانوں کی برتری خود بیان فرمائی، اور وہ برتری وہ فضیلت اس اعتبار سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور جس کو سرکار نے فضیلت کے الفاظ سے یاد کیا وہ خاندان قریش، کئی اعتبار سے اس کو فضیلت ملی ہے، تقوی کی بنیاد پر، آقا کونین کے ساتھ نسبت پا جانے کی بنیاد پر۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں غور فرمائیں گے، حضرت عباس کہتے ہیں میں قبیل قریش کی کچھ شکایات لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں گیا، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، سب کہیے سبحان اللہ۔ اور خاندان قریش کا خود نبی اکرم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، القریش خالصۃ اللہ، قریش اللہ کے برگزیدہ لوگ۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے القریش سادۃ العرب، قریش عرب کے سید، قریش عرب کے سردار۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے من حب قریش فقد حبنی، جس نے قریش سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے جو شخص قریش کی حانت کرے میرا رب اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور ایک مقام پہ سرکار نے فرمایا میرے اللہ نے خاندان قریش کو 7 خصلتیں ایسی عطا کی جو حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کو نہیں ملی، اور آج سے لے کر قیامت تک کسی کا مقدر نہیں ہو۔ اس میں سرکار نے ایک بات یہ فرمائی کہ خاندان قریش میں خود جلوہ فرما ہوا، اور ایک فضیلت یہ بیان کی سرکار نے کہ قریش کا نام رب ذوالجلال نے قرآن میں رکھا ہے۔ سب بابا بلند آواز سے کہو سبحان لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تحسین کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس بن عبد المطلب خاندان قریش کی کچھ شکایات لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال یہ ہے جب آپس میں ملتے ہیں یہ مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں ان کی گفتگو میں بڑی چاشنی، بڑی مٹھاس، بڑی دلکشی ہوتی، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں بنو ہاشم سے ان کے چمکتے چہرے بجھ جاتے، ان کی طبیعتوں میں کراہت آ جاتی، ان کی دلکشی کراہت میں بدل جاتی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں آ گئے، حدیث میں غضباً شدیداً، آقا کونین سخت غصے میں آئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری اور رشتہ داری کے لیے تم سے شدید محبت کرنا نہ شروع کر دے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے ان کی محبت کے بغیر۔ اور مسند فردوس میں
جلد 3 صفحہ نمبر 326 پر ایک حدیث ہے جس پر بعد نے ضعف کا الزام لگایا، لیکن ہمارا امام اہل سنت، اور یہ جو تسبیحوں کا گروپ ہے نا سامنے، اس سے گزارش ہے ذرا دھیان کریں گے نا میری گفتگو پر تو دین کا ایک چھوٹا مسئلہ سمجھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو دردہ کی روایت سے سننے ابن ماجہ میں حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت کو مفہوم سمجھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پھر میں تو مسئلہ خاندان اہل بیت سمجھانے لگا ہوں، جو تمام مسائل کی جان ہے۔ اور اگر آپ تسبیحوں میں رہے ہوئے اتنا تسبیح پکڑا آگے پکڑ کے یہ دکھا دیا سب کو، فقیر تو تسبیح دیکھتا ہے تو پھر ہماری گردن اپنی جھک جاتی ہے۔ صوفیوں کا پروگرام ہے تو وہاں تو پھر بڑے بڑے اٹھی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ پھر تقریر ذرا کرنے سے قاصر رہوں گا، مہربانی ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ میں نے جو حدیثیں سنائی ہیں کبھی ان پر غور اور آگے جو سناؤں گا پھر اور غور ہو آپ کا، تو بندے کی تقریر سے قصہ کہانی سے بنتی نہیں، یہ تقریر قرآن سے اور حدیث سے ہے۔ اونچی آواز سے بلند آواز سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال کے فرمان سے عرض کرنے لگا ہوں، میں نے حدیث کا حوالہ پیش کیا، مسند فردوس جلد 3 صفحہ 326۔ بعض نے کہا یہ ضعف ہے اس میں، لیکن ہمارا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصدیق کی مہر لگا کر اس کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 کے اندر درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف حق اطرتی والانصار والعرب فهو احدى لثلاث، اما منافق، اما ولد زانیۃ، اما حملته امه غیر طاہر۔ اس کا مطلب یہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے اور جو شخص انصار مدینہ کا حق نہ پہچانے، یہ انصار مدینہ کا بھی حق ہے، مجھے آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ جو بڑی بڑی تقریروں میں آج کل کہا جاتا ہے میدان احد میں سب بھاگ گئے تھے ایک بھی نہیں بچا تھا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 8 ہستیوں نے سرکار پہ اپنی جانیں پیش کی تھی میدان احد میں، سینہ پیش کرتے تھے، تینوں سے چھل نہیں ہوتا تھا، 20 تیر بیک وقت ان کے سینوں میں گھستے تھے، اور ایک گرتا تھا پھر دوسرا کھڑا ہوتا تھا، پھر دوسرا گرتا پھر تیسرا کھڑا ہوتا، تیسرا گرتا چوتھا کھڑا ہوتا۔ 8 افراد نے محمد عربی پہ اپنی جانیں پیش کی اور وہ 8 کے 8 انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں میدان احد میں ایک بھی نہیں رہا، سارے دوڑ گئے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں میدان احد میں 72 کے قریب افراد نے جام شہادت نوش کی، اور میدان احد میں 72 کے قریب تھے، ان میں سے 66 افراد قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے۔ سبحان اللہ کہو ان کی آواز سے، پوری توجہ ہوئی نہیں انصار مدینہ کا معاملہ کیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حب الانصار آیت الایمان، انصار مدینہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وقت اگر بہت زیادہ گزر نہ گیا ہوتا تو میں اس پر تھوڑا کلام ضرور سناتا آپ کو۔ سرکار نے اہل بیت کے ساتھ اس حدیث کو انصار کو بھی رکھا ہے، انصار مدینہ، انصار مدینہ کے ساتھ سرکار کے پیار کا حال کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد پھر اور اللہ قبائل فتح ہوئے، سرکار کی خدمت میں بہت مال آیا، مال غنیمت میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ بڑے بڑے مال جیسے قریشیوں کو دیے، اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو۔ انصاری قبیلے کے چند نوجوان افراد تھے، توجہ ہے نا علماء کی بھی ذرا، ان کی مور تصدیق بھی ثبت ہو، کیونکہ علماء کی توجہ ہو جائے تو پھر پورے مجمع کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بندہ پڑھتا ہے نا پھر حدیثیں، تو یہ قرآن کی آیتیں، تو اس پر سبحان اللہ نہ ہو تو پھر تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی نا ذرا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو عرض کر رہا تھا، یہ انصاری قبیلے کے چند نوجوان افراد، انہوں نے یہ منظر دیکھا نا، سرکار اتنا مال اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتے، اتنا 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 دیتے، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، سرکار پر اپنے خاندان کی، اپنے وطن کی محبت غالب آ گئی، اب یہ ہمیں چھوڑ دیں گے،
کیسے ممکن تھا کہ کوئی بات کہے سرکار کو خبر نہ ہو؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو بلا لیا، وہ بلا کے ان کے سامنے فرمایا میرے جانے سے پہلے تمہیں جانتا کون تھا؟ یہ تمہارا شہر مدینہ یثرب کہلاتا تھا، اس کی ہوا، اس کی فضا، اس کے گرد و غبار کے اندر بیماریاں تھیں، جو وہاں جاتا بخار میں مبتلا ہو جاتا، اس کے گرد و غبار میں جذام تھا۔ اب میرے جانے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کو مدینہ بنایا، اس کے ہوا اور فضا کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کی شفا رکھی، اب پوری دنیا میں تمہارا نام لیا جانے لگا۔ سرکار ان کو گھرواتے رہے، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ آگے سے انصار مدینہ خاموش، بولا نہیں۔ جب خاموش تھے سرکار نے پھر آپ ہی فرمایا تم بھی تو کچھ کہو نا۔ اب صحابہ کرام اپنے گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، ہم کیا کہیں سرکار، ہماری کیا حیثیت ہے کوئی بولے؟ سرکار نے فرمایا تم بھی کہو، تمہاری قوم نے نکالا، انہوں نے رات کی تنہائی میں آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا، ہم نے اپنے دروازے کھولے، انہوں نے آپ سے دشمنی کی، ہم نے آپ کے لیے جانیں پیش کی، ہم نے آپ پر سب کچھ نچھاور کیا۔ سرکار خود بولتے تھے، صحابی کہتے سرکار ہم کیسے کہہ سکتے؟ آخر میں جو سرکار نے جملہ کہا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مدینہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا کا مال ان کو دے جاؤں اور اپنا آپ تمہارے حوالے کر جاؤں؟ قیامت تک پھر مدینے کے اندر بستی ہے آقا کونین، وہاں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے اور انصار مدینہ کا حق نہ پہچانے، ویسے یہ لفظ انصار ہے نا، جو یہ اوس و خزرج قبیلے کا اسلامی لقب ہے۔ اوس و خزرج قبیلہ جو بہت بڑا قبیلہ تھا، لڑتے رہتے تھے، جن کے جھگڑے ہوتے تھے مدینے والوں، ان کا اسلامی لقب۔ اس پر میرا دل چاہتا ہے میں اور کلام کروں، سمجھاؤں یہ کیا ہے، ان کی خدمتیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ وہ شخص ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس کے پیچھے سرکار نے نماز پڑھی۔ یہ ملا صاحب کو میں نے تقریب میں سنا ہے تو اس نے بڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ بڑے الزامات عائد کیے، تو میرا دل بڑا کھٹتا تھا۔ 12 گھنٹے کی تقریب تو نے کی ہے اور 12 گھنٹوں میں عبد الرحمن بن عوف کو تو نے جو جملہ بولا ہے وہ تیرے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے کافی۔ 12 گھنٹے کسی برگزیدہ ہستی کی تو دفاع کرتے کرتے عبد الرحمن بن عوف پہ جو کیچڑ پھینکتا رہا ہے، کبھی اس کا اندازہ لگا عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف وہ جس کے پیچھے سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک عشرہ مبشرہ میں سے قبیلہ قریش کا بندہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق اعظم نے جن 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی اپنے بعد خلافت کے لیے، اس کا مرکزی بندہ عبد الرحمن بن عوف۔ 6 افراد چنے تھے ان میں عبد الرحمن بن عوف۔ 3 ہستیاں دستبردار ہوئی نا 3 کے حق میں، تو جو 3 باقی بچے تھے ان میں عبد الرحمن بن عوف تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہی کمال ہے، کہتے ہیں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، جا کے میں نے کہا عثمان غنی سے کہ اگر تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مشورہ دیتے؟ تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے مجھ سے فرمایا اگر میرے ہاتھ پہ نہ کرو تو علی پہ تو کرو نا۔ تو کہتے پھر میں اٹھا وہاں سے سیدھا حضرت علی شیر خدا کے دروازے پہ حاضر ہوا، تو میں نے جا کے عرض کیا اگر آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو کس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مشورہ دیتے ہو؟ کہتے حضرت عبد الرحمن بن عوف حیدر کرار نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضن سر، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے مجھے فرمایا اگر میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو تو اس کے ہاتھ پر تو بیعت کرو نا جس کے نکاح میں 2 آئی ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب گئے ہیں سرزمین مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں، صرف انصار کی ایک بات سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، میں سمجھ دو تقریر تو پوری ہو چکی ہے نا اپنے عنوان پہ۔
میں بھی اسی موضوع پر ہی کلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس ہستی کا بھائی بنایا سرکار نے مدینہ میں، جو مواخات مدینہ ہوئی، جس میں حضرت علی شیر خدا انتظار کرتے بیٹھے رہے مجھے بھی کسی کا بھائی بنایا جائے، جب سب کو بھائی بنا دیا حضرت علی رہ گئے تنہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی شیر خدا روتے روتے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آ کے عرض کیا سرکار مجھ پہ کیوں نظر نہیں ہوئی، آج مجھ پہ مہربانی کیوں نہیں ہوئی، لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، میں رہ گیا۔ تو جواب میں سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو جس کا بھائی بنایا گیا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انصاری قبیلے کا بندہ لے گیا اپنے گھر میں، بڑا مالدار آدمی تھا۔ اس نے جا کے کہا دیکھو یہ میرے 2 باغ ہیں، یہ میرے 2 مکان ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، اگلی بات بھی سنو۔ فرماتے یہ 2 باغ ان میں سے جو تو پسند کرے، ایک تیرا ایک میرا۔ یہ 2 گھر ہیں، ان میں جس پہ تو ہاتھ رکھے، ایک تیرا ایک میرا، تو میرا بھائی ہے۔ آگے لے گئے، فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں میرے نکاح میں۔ اپنا کلیجہ تھام کے سنو اس بات کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں ان میں سے جو تو پسند کرے، طلاق میں دیتا ہوں، تیرے ساتھ نکاح میں کرتا ہوں، قبول کرو۔ یہ انصاری ہیں جنہوں نے اپنی یہاں تک اپنی عزتوں کو نشاور کیا ہے ان کے دروازے پر۔ اور آگے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھا بھی نہیں نظر اٹھا کر، جس غیرت مند خاندان کا بندہ تھا یہ، آپ نظر بھی نہیں اٹھائی، آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے تیرا شکریہ، تو نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، میرے باپ نے مجھے تجارت سکھائی ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، ذرا مجھے راستہ دکھا بازار کا، شام کو جب لوٹوں گا تو دیکھے گا میں کیسے آیا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے بازار سے، سارا دن بغیر پیسے کے کاروبار کیا، شام کو واپس لوٹے، 5 سیر کی گھی کا برتن ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے پاس پنیر تھا، ان کے پاس چند پیسے بھی تھے، لے کے آ گئے، فرمایا دیکھو ہم نے تجارت کی ہے بغیر پیسے کے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف 4000 دینار کا نذرانہ پیش کیا جنگ تبوک میں، جیسے اسرا میں، جس میں حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال پیش کیا تھا، جس میں حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا تھا، جس میں پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نے 15000 سے بھی زائد مجاہدین کا سارا سامان اپنی جیب سے پیش کیا تھا بارگاہ میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنے دینار پیش کیے تھے، 4000۔ تو میں یاد کر رہا تھا انصار مدینہ کا معاملہ بھی بڑا انتہائی حساس، انتہائی اہم ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یعرف حق عطرتی والانصار، جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے، انصار مدینہ کا حق نہ پہچانے، عرب کی قوم کا حق نہ پہچانے، وہ 3 میں سے ایک ضرور ہوگا، اما منافقن، اما ولد زانیت، اما حملت امہ غیر طہر، یا منافق ہے، یا حرام زادہ ہے، زانیہ کا بچہ ہے، یا پھر اس کی ماں ایام مخصوصہ میں ناپاکی کی حالت میں ایام حیض میں اس کے حمل سے حاملہ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے اہل بیت کی محبت کس قدر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا، فرماتے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد قد دخل النار۔ حدیث پہ ذرا کان دھر تو صحیح نا، سمجھ آئے بھئی حدیثوں کا فیض کیا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے عطا کیا ہمارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتا اگر کوئی بندہ اللہ کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائے، اس محبت کے تحت کائنات کی ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کرے، بسے پش ڈالے، اپنا گھر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، اپنا محلہ چھوڑے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑے، دنیا سے منہ موڑ کر، ناتا توڑ کر رب کے گھر میں آ کے ڈیرہ جمائے، بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی زندگی گزرے، فصلی وصاما، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتے روزے رکھتے، خانہ کعبہ میں رہتے،
کعبہ کے طواف کرتے کرتے اس کی زندگی بیت جائے اور ایسی حالت میں اس کو موت آئے، اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کا بغض چھپا ہو، کہ جو خدا کی قسم وہ بندہ ہر حال میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ معلوم ہوا اہل بیت کی محبت کے بغیر نمازوں کے ذخیرے بھی ضائع جائیں گے اور خانہ کعبے کے طواف بھی اچارک جائیں گے اور لاکھوں کروڑوں نیکیاں بھی اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ مجھے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی نماز خانہ کعبے کا طواف بھی ہو تو قبول نہیں ہو۔ یہ نعرہ اہل بیت کے محبین کا نہیں ہے۔ آپ نے لگا نہیں، یا تو نہ ہی لگے تو بہتر ہے، لگتا ہے تو پھر یہ مرے ہوئے دل سے نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ پھر جوش ہو، طبیعت، اور خود حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا فرمان سن لو۔ سر الاسرار میں آپ فرماتے ہیں، میرے جد اعلیٰ حیدر کرار نے فرمایا، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی جس کے راوی ہوں، فرمان حضرت علی شیر خدا کا ہو، کیسا مرتبہ ہوگا اس کلام کا؟ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جد اعلیٰ نے فرمایا، من لا وجد لہو لا دین لہو، اس بندے کی طبیعت میں وجد نہ آئے، سمجھ اس کا سینہ دین سے خالی پڑا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، ہزار وسلم گونج جائے مسجد ایک مرتبہ وجد سے۔ ہمارے سینے دین سے بھی بڑے ہیں، اہل بیت کی محبت سے بھی مالا مال۔ اب آخر میں ایک بات اور عرض کروں، پھر گفتگو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب النالین والسواک والغسل والوسادہ، صاحب النالین کیا مطلب ہے؟ سرکار کے جوڑے اٹھانے والا صحابی ہے۔ ابھی حسن رضا صاحب کا کلام آپ سنتے تھے، دل وجد کرتا تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور اسی کے تحت آج ہم نے سرکار کے نالین اقدس کے نقشے اپنے سر پہ لگائے، اور خطیب الاسلام کا دیکھو، ان کا میں نے جب بھی دیکھا ہے ان کا امامہ اور ان کے سر کا تاج، اس پہ سرکار کے نالین کا نقشہ ضرور ہوا ہے۔ تو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو جو جس کو مل جائے تصور میں کہتا ہے، اس بندے کا کیا حال ہے جس نے ساری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھائے سر پہ رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے، جو بندہ چاہتا ہے قرآن ایسے پڑھے جیسے جبریل پڑھتا ہے، اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کا شاگرد بن جائے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے، معلوم ہے کس کی ہے؟ امام عاصم کوفی، کوفے کا رہنے والا امام ہے، قرات کا 5واں امام، امام عاصم کوفی، جس کا یہ شاگرد ہے نا، ایک واسطے کے بعد وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ معلوم ہو یہ حصہ بھی وافر ملا ہے اہل سنت کو۔ اور پھر ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، شمس فقہا، کاشف الغمہ، امامان مقتدیان اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت بھی 3 واسطوں کے بعد انہی کے شاگرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور تمام صحابہ میں عبداللہ بن مسعود چاروں خلفاء کے بعد میدان فقاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ پوری امت محمدیہ میں 4 سرکار کے خلفاء اربعہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی ٹکر کا کوئی ایک فرد نہیں ہے جو میدان فقاہت میں اس کا مقابل ہو جائے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے 3 واسطوں کے بعد استاد ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اور کبھی کبھی سرکار بھی راضی ہوتے تو عبداللہ بن مسعود سے کہتے ذرا قرآن تو سنانا مجھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے سرکار آپ کو قرآن کی حاجت کیا ہے کہ میں سناؤں؟ آپ پہ تو جبریل پڑھتا ہے، آپ تو محبت اسرار الہیہ کا سینہ ہے آپ کا، آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کیا پڑھے؟ کہتے سرکار فرماتے میرا دل چاہتا ہے تو سنائے تو میں سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ایک مرتبہ پھر میں نے سورہ نساء سنائی سرکار کو، سورہ نساء میں پڑھتا تھا، کہتے پڑھتے پڑھتے میں ساتھ پہ آیا
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ ہے آیت آنکھ میں آنسو لانے والی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ رب فرماتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن وہ کیسا منظر پیش کرے گا جب ہر امت کے لیے ایک گواہ لائیں گے اور ان سارے گواہوں پر پھر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ٹپ ٹپ اور مجھے کہتے فرماتے تھے بس کر. یہ عبداللہ بن مسعود جس کی فضیلتیں میں سناؤں تو کیا سناؤں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین. آپ سے کسی نے پوچھا بصرہ کتنی مرتبہ گئے ہو؟ کہتے 2 مرتبہ گیا. بغداد کہتے 2 مرتبہ. یہ سفر کرتے تھے حدیث کے لیے کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر سارے شہروں کا پوچھا کہتے فلاں میں 1 مرتبہ فلاں میں 1 مرتبہ. کوفہ کی باری آئی کہتے یہ نہ پوچھ کتنی مرتبہ گیا کیونکہ وہاں وہ علوم کا مرکز تھا کوفہ. وہاں عبداللہ بن مسعود استاد بن کے آیا تھا حدیث پڑھانے کے لیے اور 4000 محدث حضرت علی کے سامنے پیش کیے تھے عبداللہ بن مسعود نے جب حضرت علی کوفہ آئے تھے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سبق دے گئے اہل بیت کی محبت کا کیا کہتے ہیں. سنو فرماتے حب آل محمد خیر من عبادت سنت. حب آل محمد خیر من عبادت سنت. اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر بھی ہے افضل بھی ہے اعلیٰ. 1 سال کی بے ریا عبادت ہو ایک طرف اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت تیرے سینے میں آ جائے وہ افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ پڑھی. اب میں یاد کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کی محبت میں آپ نے حدیثیں سنی ہیں. اب ذرا غور فرماؤ اہل بیت میں سرکار کو کون کون پیارا ہے؟ کون کون پیارا ہے سرکار کو اہل بیت میں سے؟ اس میں کوئی شک تو نہیں نا. وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کسی نے ای الناس احب الی رسول اللہ امی جان بتاؤ ہمارے آقا کو سب سے بڑھ کر پیارا کون تھا؟ کبھی پوری توجہ ہونا میری بات کی طرف. اٹھ جانے کو دل چاہتا ہو آپ کا تو بندہ سنائے گا کیا پھر. حضرت جیسی آواز تو رکھتا نہیں میں ان جیسا انداز تو رکھتا نہیں. حدیثیں سنا کر ہی کام چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو کبھی غور کرو نا کبھی پورا تو پھر یہ محفل آپ کا خالی سینہ نہیں رہنے دے گی اللہ کے کرم. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ای الناس احب الی رسول اللہ امی جان بتاؤ ہمارے آقا کو سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو جواب میں فرما دی قالت فاطمہ. میرے سر کے تاج کو جو سب سے پیارا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے. ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا در نہاں عفت کا گنج گراں شہزادی کون و مکان سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین. حدیث کے الفاظ ہے وکیل من الرجال. پوچھا گیا مردوں میں کون پیارا ہے؟ عورتوں میں تو عائشہ پیاری ہوگی فاطمہ پیاری ہوگی مردوں میں کون پیارا ہے؟ جواب میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت زوجہا عورتوں میں فاطمہ پیاری ہے مردوں میں فاطمہ کے سر کا تاج علی شیر خدا پیارا ہے میرے آقا محمد. اور ایک حدیث اس موقع پہ مجھے اور بھی یاد آتی صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 517 پہ راوی کون؟ حضرت عمر بن عاص. چہرے پہ کبھی مسکراہٹ لے آؤ نا جھولی بھرے گی اللہ کے کرم سے. چہرے پہ جو سلبٹے ڈالتے ہیں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا بھائی بندوں کو بیٹھے بیٹھے چہرہ مسکراتا رہنا اہل بیت کی محبت کا درس جو دے رہا ہوں حضرات. صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 517 راوی کون؟ حضرت عمر بن عاص.
رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور جرنیل، اور جب کلمہ پڑھا تھا سرکار کا تو سرکار فرماتے تھے آج مکے نے اپنا دل ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ معلوم ہوا بھائی فضیلتیں ہیں اپنی اپنی الگ الگ سب کی۔ اور جب آئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، دل مکے کا، سرکار نے فرمایا مکے نے اپنا دل ہماری جھولی میں ڈالا ہے آج ہمارے بنا۔ اور جب آئے تھے بیعت کرنے کے لیے تو ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ بڑھا کے تھے سرکار ہاتھ بڑھائی ہے نا میں بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، تو سرکار مسکرا کے فرماتے، سرکار نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ مشکات المصابیح پڑھی ہے نا علماء نے پوچھو، یہ کتاب الایمان میں آغاز میں حدیث ہے، ہاتھ بڑھایا انہوں نے بھی بڑھا، سرکار نے بھی بڑھا دیا۔ عمر بن عاص نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کیا، ظاہری طور پر تو بڑی بد اخلاقی ہے، لیکن سرکار نے کوئی غصہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ جانتے تھے نا دل میں کوئی اور بات نہیں رکھتا، جانتے تھے دل میں کیا چھپا رکھا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیوں کھینچا، ہوا کیا؟ حضرت عمر بن عاص کہتے سرکار سر دینے آیا ہوں، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں نشاور کرنے آیا ہوں، بیعت کرنے سے پہلے شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا شرط کیا؟ کہتے سرکار جو پیچھے کر آیا، جو پاپ مجھ سے ہو گئے ہیں زمانہ جاہلیت میں، ان کا کیا بنے گا؟ سرکار دو جہاں مسکرا کے فرماتے ہیں عمر بن عاص تمہیں معلوم نہیں 3 چیزیں ہیں جو بندے کی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیرتی ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں بنا لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے حضرات۔ معلوم ہو جس نے کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے، پیچھے کتنے بھی گناہ ہوئے ہو، کبھی میرے ساتھ چل پڑو نا، تو جب سرکار نے کہہ دیا گناہ معاف ہو گئے، اب کوئی بندہ اپنی تقریروں میں کہتا رہے نہیں فلاں جنگ میں لڑا تھا، فلاں میں لڑا تھا جی، فلاں میں لڑا تھا، فلاں میں لڑا تھا۔ میں نے کہا مصطفیٰ معافی دے تو کلام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ رب معافی، اور پھر رب کا اعلان بھی سنا دوں۔ حافظ صاحب پڑھے تو ان کے پڑھنے کا انداز تو بڑا اعلیٰ ہے، فجر کی نماز میں حضرت بھی پڑھتے ہوں گے، اور اکثر ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں سورہ فرقان کا یہ رکوع پڑھتے رہتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ رب کہتا ہے جتنے بڑے گناہ کر بیٹھا ہو، گناہوں کے بعد قتل بھی کیا ہو، زنا بھی کیا ہو، شرک بھی کیا ہو، کفر بھی کیا ہو، مگر توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیکوکار ہو جائے، ہم اس کے سارے گناہ نیکیاں بنا کے اس کو دیتے ہیں جس کو مصطفیٰ نے معاف کیا ہو۔ یہی بتانا چاہتا ہوں بھائی جب اسلام قبول کر گئے، مصطفیٰ نے خود ان کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا۔ پوریے واسطہ سبحان اللہ پڑھیے۔